غیر مسلم کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علم و فضل میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ حاضر دماغ اور فکر نظر رکھنے والی شخصیت تھی۔ علمی معاملات میں کوئی آپ سے بحث میں جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندوستان کے ایک مشہور طبیب خلیفہ منصور کے دربار میں آیا۔ اس طبیب کو اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طب کے اسرار موضوع کو بڑے متکبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے میں مگن تھے۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو امام جعفر صاحب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے کیا پوچھوں؟ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیں تاکہ میں بھی سنوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے اور خشک کا تر سے، اور ہر حالات میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا ہے۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ طبیب کہنے کے بلا شبہ جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے وہیں اصلی طب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں طبی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کی ہیں، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا نہیں؟ طبیب کہنے لگا کہ مجھے زیادہ علم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس متکبرانہ انداز دے کر فرمایا، میں تجھ سے چند سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دے۔ فرمایا، آنسوؤں اور رطوبتوں کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کیوں ہوتا ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ بال اور ناخن میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ دل کی شکل صنوبری کیوں ہے؟ پھیپھڑے دو حصوں میں کیوں ہیں اور وہ اپنی جگہ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ جگر کی شکل محدود کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کی مانند کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کی طرف کیوں جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے درمیان سے خالی کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب آپ کے سوالات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے گویا ہوا، میں ان باتوں کے جوابات نہیں جانتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کے جوابات جانتا ہوں۔ طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مقام سر میں نہ ہوتا تو خشکی کے سبب سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی فساد مادے باہر نکلتے رہے تاکہ دماغ شدید گرمی اور شدید سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر شکنی اس لیے ہوتی ہے کہ جو پسینہ سر سے پیشانی پر گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑے۔ جب پسینہ شکنوں میں جمع ہو جائے تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر پلکیں اس لیے لگائی ہیں کہ ان پر تم نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب تیز روشنی میں بلندی کی طرف
کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھ کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایہ کر لیتا ہے تاکہ روشنی دونوں طرف آنکھوں کو برابر پہنچے۔ آنکھیں بادامی شکل میں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ضرورت کے وقت سلائی کے ذریعے اسے دوا یعنی سرما وغیرہ آسانی کے ساتھ اس میں پہنچ جائے۔ اگر آنکھیں گول یا چکور ہوتی تو اس میں سلائی کا پھرنا مشکل ہوتا اور اس میں ٹھیک طرح سے دوا نہ پہنچ سکتی اور مرض رفع نہ ہوتا۔ نیچے کی طرف ناک کا سوراخ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دماغی رتو بتوں آسانی سے باہر نکل سکیں۔ اگر ناک کا سوراخ اوپر کی طرف ہوتا تو یہ بات ممکن نہ تھی کہ کسی بھی چیز کی بدبو جلدی دماغ تک نہ پہنچ سکتی۔ منہ پر ہونٹ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ اس کے منہ میں جو رطوبتوں کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے کہ مرد اور عورتوں میں تمیز ہو جائے۔ منہ میں اگلے دانت اس لیے تیز ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا کاٹنا آسان ہو اور دڑا اس لیے چوڑی بنائی گئی ہیں کہ غذا کو آسانی سے پیسا اور چبایا جا سکے۔ ان دانتوں کے درمیان اس لیے لمبے دانت بنائے گئے ہیں تاکہ دونوں کی مضبوطی کا باعث ہو، جس طرح مکان کی مضبوطی کے لیے ستون ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں کہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے اس کی نرمی، سختی، سردی اور گرمی وغیرہ کا آسانی سے پتہ چل سکے۔ اگر ہتھیلیوں پر بال ہوتے تو پھر مقصد پورا نہ ہوتا۔ ناخن اور بالوں میں اس لیے جان نہیں ڈالی کہ ان چیزوں کا بڑھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا اور مضر رساں ہیں۔ اگر ان میں جان ہوتی تو پھر تکلیف ہوتی۔ دل کی شکل صنوبری یعنی سر پتلا اور نچلا حصہ چوڑا اس لیے ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک حاصل کرتا رہے تاکہ اس کی بخارات دماغ کو چڑھ کر امراض پیدا نہ کریں۔ پھیپھڑے کے دو حصے اس لیے ہوئے کہ دل کے درمیان میں رہیں اور وہ اس ہوا دے۔ جگر کی شکل اس لیے مہذب ہے کہ اچھی طرح سے معدے کے اوپر جگر پکڑے اور اپنی گرمی کے باعث غذا کو ہضم کر سکے۔ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی مانند اس لیے ہے کہ نطفہ انسانی یعنی منی پشت کی طرف سے آتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے، جو لذت کا سبب ہے۔ پیچھے کی طرف گھٹنے اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چلتے ہوئے گر پڑتا، اس لیے آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ پاؤں کے دونوں تلوے اس لیے درمیان سے خالی ہوتے ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پاؤں آسانی سے اٹھ سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پورے جسم کا بوجھ پاؤں پر پڑتا تو پاؤں کے لیے پورے جسم کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر طبیب حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، اپنے دادا جان سے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ طبیب نے یہ بات سنی تو خلوص دل سے کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کی علمیت و قابلیت کا دل سے متعارف ہوا۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ آمین۔